والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ اس مبارک دن کو کیسے گزارا جائے، کیونکہ جمعہ المبارک کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اس دن کو سید الایام کہا گیا ہے، دنوں کا سردار۔ جیسا جمعہ کا دن گزرتا ہے پورا ہفتہ ویسا گزرتا ہے، جیسا ہفتہ گزرے گا آنے والا مہینہ ویسا گزرے گا، جیسا مہینہ گزرے گا ویسا سال گزرے گا، جیسا زندگی کا ایک سال گزر جائے گا زندگی ویسے گزرے گی، جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی، جیسی موت ہوگی ویسی ہی قبر ہوگی، ویسا ہی حشر ہوگا، اور جیسا حشر ہوگا ویسا انجام ہوگا۔ تو منطقی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسا جمعے کا دن گزرے گا ویسا آخرت میں انجام ہوگا۔ اور یہ دن اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے عبادت کے لیے خاص طور پہ اس کو محفوظ فرمایا تھا۔ تو مسلمانوں کے لیے صرف رمضان میں نہیں، پورا سال جمعے کا دن اصل میں عبادت کے لیے خاص ہے۔ لیکن یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ بندہ اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ بھی کر سکتا ہے، لیکن عبادت کو ترجیح دی جائے۔ تو یہ اہم دن آج پہلا جمعہ ہے ماہ رمضان کا، یہ بہترین انداز میں گزرے گا تو انشاءاللہ پورا مہینہ یہ بہترین انداز میں گزر سکتا ہے۔ چند کرنے کے کام ہیں۔ پہلا کام تو الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق دے دی، ہم نے نماز فجر با جماعت الحمدللہ مسجد میں ادا کی۔ اب اس کے بعد باقی نمازیں ہیں، اور آج کے دن جمعے کی نماز سب سے اہم عمل ہے آج کے دن کا۔ تو کوشش کی جائے، سنت بھی یہی عمل ہے کہ جمعے کی نماز کی ادائیگی ہم نے جہاں جہاں کرنی ہے اپنی مصروفیات اور ذمہ داریوں کے مطابق، تو پہلی کوشش یہ ہو کہ جمعے کی تیاری پہلے سے ہو جائے۔ جمعے کی تیاری میں مسنون عمل کیا کیا ہیں؟ غسل کرنا سنت ہے، سنت کے مطابق غسل کیا، سفید لباس پہنا، نیا یا صاف لباس، سفید لباس پہنا بھی سنت اور افضل ہے، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، سر پر یا بالوں میں تیل لگانا، اور پھر جمعے کی پہلی اذان کے وقت کوشش کی جائے کہ مسجد میں جہاں نماز ادا کرنی ہے وہاں چلے گئے، یا کم از کم پہلی اذان کے بعد جمعے کی تیاری کے اندر مصروف ہو گئے۔ جب پہلی اذان ہو گئی تو اب فقہا نے لکھا ہے کہ اب صرف نماز کی تیاری کرنا ہی درست ہے، دنیا کے کاموں کو اب چھوڑنا لازم ہے پہلی اذان کے بعد۔ اور یہ پہلی اذان معتبر ہوگی جس مسجد میں ہم نے نماز ادا کرنی ہوگی، کیونکہ مساجد میں پہلی اذان کے اوقات مختلف ہوتے ہیں، کہیں 12:30 اذان ہے، کہیں 12:15 ہے، کہیں 1 بجے ہے۔ تو جس مسجد میں ہم نے نماز پڑھنی ہوگی اس مسجد کی پہلی اذان کے وقت سے تیاری کرنا لازم ہو جائے گا۔ تیاری ہوگی، اب کوشش کی جائے کہ مسجد چلے گئے اور وہاں جا کر پھر اپنے عبادات کے اندر مشغول رہے۔ اور کون کون سی عبادات ہیں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے علاوہ؟ کوشش کی جائے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے۔ جمعے کے دن فجر کے نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی فضیلت جو ہمارے لیے بہت بڑی ہے، لیکن سورہ یاسین کے اعتبار سے چھوٹی فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جس مقصد کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اللہ وہ جائز مقصد پورا فرما دیتا ہے۔ اب اگر یہ نیت ہو کہ یا اللہ دنیا کی بھی ساری مشکلیں حل ہو جائیں اور قبر اور آخرت کی بھی ساری مشکلیں حل ہو جائیں، تو یہ ایک مقصد بھی بہت بڑا ہے اگر پورا ہو جائے، تو سورہ یاسین کی تلاوت کی عادت بنانا سنت نبوی سے اس کی ہمیں فضیلت اور ترغیب ملتی ہے۔ پھر اسی طرح آج کے دن دوسری سورت جس کی تلاوت کرنا بہتر ہے سورہ کہف ہے۔
15ویں اور 16ویں سپارے کے درمیان میں 15 سے 20 منٹ زیادہ سے زیادہ لگیں گے۔ سورہ کہف کی تلاوت جمعۃ المبارک کے دن کا بڑا اہم عمل ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو شخص ہر جمعے کے دن سورہ کہف کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، ویسے تو رات میں پڑھیں گے انشاءاللہ تب بھی فضیلت ملے گی، لیکن دن کے وقت میں پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو پورا ہفتہ اور پوری زندگی ہر فتنے اور شر سے بچا لیتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ اگر دجال کا فتنہ، جو کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، دجال کا فتنہ، جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو باخبر کیا ہے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس فتنے سے پناہ مانگی تھی، اتنا بڑا کائنات کا یہ فتنہ دجال ہے۔ فرمایا کہ اگر دجال کا فتنہ بھی ظاہر ہو جائے تو اللہ سورہ کہف پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح سورہ کہف پڑھنے والے کے لیے روز قیامت ایک نور اور روشنی بنا دی جائے گی۔ یہ سورہ کہف ایک نور بنے گا، ایک روشنی بنے گی، جس کے پیچھے پیچھے چلتا چلتا یہ شخص انشاءاللہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو سورہ کہف مکمل پڑھنا بہتر ہے۔ اگر کوئی مکمل نہ پڑھ سکے تو پھر کیا کریں، یا پہلی آیات پڑھ لیں یا آخری آیات پڑھ لیں، یا فرمایا کہ سورہ کہف میں سے کہیں سے بھی کچھ آیات پڑھ لی جائیں، 3 یا 10 آیات پڑھ لی جائیں، لیکن پوری سورت پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تلاوت کا عمل ہے۔ اسی طرح جمعے کا ایک خاص عمل ہے صدقہ خیرات کرنا۔ حسب توفیق زکوٰۃ فرض ہے وہ دے دی، نفلی صدقہ فرض ہے وہ دے دیا۔ نفلی صدقے میں کوئی پابندی نہیں ہے، نفلی صدقے کے طور پر جو اپنے مال حلال سے جس کو دینا چاہیں، جو دینا چاہیں، سب کچھ جائز ہے، کوئی پابندی نہیں، مکمل آزادی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذی النورین شہید اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ساری زندگی ہمیشہ جمعۃ المبارک کے دن کم از کم ایک غلام صدقے کے طور پہ ہمیشہ ہر جمعے کو آزاد کیا کرتے تھے، آزاد کروایا کرتے تھے۔ تو جمعے کے دن صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح بعض حضرات کا قبرستان میں جانے کا معمول ہوتا ہے، تو پورے ہفتے کے دنوں میں جمعے کا دن ہے، اگر کوئی قبرستان جانا چاہتا ہے دعائے مغفرت کے لیے، اپنی آخرت کی یاد کے لیے، تو جمعے کے دن جانا قبرستان دعا وغیرہ کے لیے یہ زیادہ افضل ہے عام دنوں کی بنسبت۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح کی نماز کم از کم ایک مرتبہ ادا کر لی جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک مرتبہ نماز صلاۃ التسبیح کی ادا کر لی جائے۔ تو اس کا طریقہ تفصیل طلب ہے، اس طریقے کے مطابق ایک مرتبہ کم از کم صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کر لی جائے۔ پھر اسی طریقے سے جمعۃ المبارک کی سنتوں میں سے یا اس کے اعمال میں سے درود پاک کی کثرت ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کی جائے، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، جتنا چاہے۔ درود شریف ایسی محبوب عبادت ہے، محبوب عمل ہے اللہ پاک کا کہ اس میں کوئی پابندی نہیں، جتنا پڑھیں اتنا کم ہے۔ الحمدللہ ایسے بزرگوں کی زیارت کا موقع ملا کہ 1 لاکھ مرتبہ، 50 ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنا تو عام دنوں کا معمول ہوا کرتا تھا۔ تو ہزاروں بار جتنا چاہیں پڑھیں، جو درود پاک صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ پڑھنا جائز ہے۔ فرمایا کہ حدیث مبارک میں جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور کم از کم 10 اس کے درجات کو بلند فرما دیا جاتا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت آج کے دن کا ایک خاص عمل ہے۔ اسی طرح پھر لوگوں پہ رحم فرمانا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے منع کرنا، مساجد کی طرف چل کر جانا، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنا، نماز عصر کی ادائیگی کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ایک درود پاک ہے اس کو تقریباً 80 مرتبہ پڑھ لینا، اور نماز عصر کے بعد کوشش کی جائے کہ عصر سے مغرب تک کا وقت جو ہے یہ مسجد میں گزار دیا جائے، ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، دعاؤں کے اندر۔ تو اللہ پاک یہ جو اعمال ہیں، اسی طرح کے کچھ اور اعمال بھی بتائے گئے ہیں، تو
تو جب ہم انشاءاللہ پہلے جمعے کا آغاز ان نیک اعمال سے کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی خطاؤں پر استغفار کریں گے، گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش ہوگی، اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ پاک پوری زندگی اور اصل زندگی جو آخرت کی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر اور کامیاب بنائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔